آئیں وہ حضور علیہ السلام کے فرامین عالی شان سنیں، جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور جو آدمی جب کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس پر کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے راوی سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اتنا حصہ، اتنا جزء ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ پوری حدیث مبارکہ سنیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا، نہ ہی ظلم کرتا ہے اپنے بھائی پہ، نہ ہی مشکل وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی اپنے کسی بھائی کی حاجت میں لگ جاتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، جو اس کی ضرورت ہو اس کو پورا کرتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کان اللہ فی حاجتہ، رب اس بندے کی حاجتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو کسی کی حاجت پوری کرے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، جو کسی کی مشکلات کو دور کرے اللہ اس کی مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے، کوئی بھی تکلیف ہو وہ کسی قسم کی بھی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی سے تکلیف کو دور کرتا ہے، اما وہ دنیا میں اس کی مشکل کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قیامت کی جو بڑی مشکل اور پرکٹھن، جس وقت کوئی کسی کا پرسان حال بھی نہیں ہوگا، اس وقت میں سب سے زیادہ جو اس کے لیے مصیبت ہوگی اللہ اس کی اس مصیبت کو دور فرما دے گا۔ دنیا کی ایک مصیبت جو کسی سے دور فرمائے، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے، ایک تو ہے کسی کے عیب دیکھنا، اس کی پردہ پوشی کرنا، اور اگر کوئی ننگا ہو کسی کے پاس لباس نہ ہو پہننے کے لیے اسے لباس پہنا دے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اگر کسی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور جس وقت ہم کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرتے ہیں اللہ رب العزت قیامت کی مصیبتوں میں سے بڑی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھتے ہیں، اس کو کپڑے پہنا دیتے ہیں، اس کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائے گا۔
اسی طریقے سے یہ حدیث مبارکہ جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، جو آدمی کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، اللہ اس شخص سے قیامت کی مصیبتوں میں سے مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعَسَّرٍ فِي الدُّنْيَا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور حضور نے فرمایا جو آدمی دنیا کے اندر اگر کسی تنگ دست کی تنگی کو دور فرماتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کی تنگیوں کو دور فرمائے گا، آخرت کی تنگیوں کو بھی دور فرما دے گا۔ دنیا کی جو تنگیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، آخرت کی جو تنگیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ کب؟ جب ہم کسی تنگ دست کی مدد کریں گے، اس کی تنگی جس وقت ہم دور کریں گے۔ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور جو آدمی دنیا کے اندر کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا میں بھی پردہ پوشی فرماتا ہے، آخرت میں بھی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔ جب کسی پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور اس کی مدد کرنے کے لیے جو آدمی مدد میں لگ جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی بندے کی مدد میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ چاہے وہ زلزلہ آئے، آپ رفائی کام کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ جس طریقے سے اب یہ سیلاب کی صورتحال ہے، جو اپنے بھائیوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی مدد انہیں حاصل ہو رہی ہے۔ اور جو آدمی کسی کے لیے تنگی اگر ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، اس کو دور کرے، اس سے خالق کائنات نار جہنم کو دور فرما دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کیا گیا، اور راوی اس حدیث مبارکہ کے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق خلقہم لحوائج الناس، کہ اللہ رب العزت نے جس وقت اس مخلوق کو پیدا فرمایا تو ان میں کچھ لوگ ایسے پیدا فرمائے جو لوگوں کی مصیبت کے وقت مدد کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس وقت انسانوں کو پیدا فرمایا، ان میں ایسے لوگ بھی خالق کائنات نے رکھے جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یفزع الناس الیہم، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تو لوگ ایسے لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے جن کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی مدد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اگر آپ کی طرف کوئی متوجہ ہوتا ہے نا، آپ سے کوئی مدد مانگتا ہے، کوئی ہیلپ مانگتا ہے، تو اس پہ برا نہ منایا کیجئے، شکر کیا کیجئے کہ اللہ نے مجھے بھی ان لوگوں میں رکھا ہے جو کسی کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی
جس کو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے پیدا فرمایا کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرے، اور لوگ مصیبت کے وقت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو پھر ملتا کیا ہے؟ جو لوگوں کو مصیبت کے وقت ان کے کام آتے ہیں، انہیں اجر کیا ملتا ہے؟ دنیا کے اندر جو اجر ملتا ہے اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اولئک الآمنون من عذاب اللہ، ایسے ہی یہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے عذاب سے امن پانے والے ہوتے ہیں، جو کسی کی مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے جو لگے ہوتے ہیں، جن کو خالق کائنات نے چن رکھا ہوتا ہے رفاعی کاموں کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو اللہ عذاب نار سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں امن عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید المفسرین، آپ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، اس کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ اس ترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشی فی حاجت اخیہ کان خیر لہ من اعتکاف 10 سنین، جو آدمی اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، اگر کسی کی کوئی حاجت ہو تو اس کی حاجت روائی کے لیے اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ چلتا ہے، کوئی آدمی اسے کہے یار میرا فلاں کام ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، آپ کی وجہ سے میرا کام ہو جائے گا، جو آدمی کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے، اسے کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو 10 سال کے اعتکاف کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ کانا خیر اللہ، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، کانا خیر اللہ من اعتکاف 10 سنین، 10 سال سے، جو 10 سال کا اعتکاف ہے، اس اعتکاف سے بھی زیادہ بہتر ہے اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرنا اور اس کے ساتھ چل کر جانا۔ اور جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کرے، اور ایک دن کا اعتکاف نفلی اعتکاف ہے، سنت نہیں ہے، ایک دن کا اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو وہ نفل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے۔ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے کہ اللہ رب العزت اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے۔ وہ کیسی خندقیں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل خندق ابعد مما بین الخافقین، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ہر ایک خندق اتنی بڑی ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے، نفلی اعتکاف ہو، اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کے جاتا ہے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کو 10 سال سے بھی بہتر اعتکاف کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔
ہمارے ہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ آؤ یار میرا یہ کام ہے، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ میرے اپنے بوم کم ہے۔ حضور کا فرمان ہے جو آدمی اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے تو اس کو کتنا اجر و ثواب مل جاتا ہے؟ 10 سال سے زیادہ اعتکاف کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام اصفہانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وہ غلام جن کو صاحب النعلین والوسادۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حاصل ہے، حضور کی جوتے مبارک، نعلین مبارک، حضور کا تقیہ، حضور کا آسا مبارک اٹھا کے حضور کے ساتھ چلنے والا یہ عظیم صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا من مشی فی حاجت اخیہ المسلم، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 70 حسنہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک قدم چلے تو کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 70 نیکیاں مل گئیں۔ وَمَخَافْ عَنْهُ 70 سَيِّئَةً، اور اللہ رب العزت صرف نیکیاں نہیں لکھتا بلکہ 70 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ إِلَىٰ أَن يَرْجِعَ، کب تک یہ کام ہوتا رہتا ہے؟ نیکیوں میں اضافہ اور گناہوں کا مٹنا یہ کب تک ہوتا رہتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک وہ بندہ واپس پلٹ کے اپنے گھر نہیں آ جاتا، تب تک اس کی ایک ایک قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، اور جس وقت وہ قدم رکھتا ہے تو 70 گناہ بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ من حیث فارقہ، جس وقت وہ اپنے بھائی سے جدا ہوتا ہے، بھائی سے جب تک وہ جدا نہیں ہوا تب تک اس کے لیے نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، گناہ بھی مٹ رہے ہیں۔ فَإِن قَدَتْ حَاجَتُهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اگر کوئی آدمی کسی کی حاجت روائی کے لیے گیا اور اس کی حاجت اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ سے پوری فرما دی، یعنی اس کے سبب سے جس کے ساتھ وہ گیا تھا اس کی حاجت اگر پوری ہو گئی، مثال کے طور پر اگر میری کوئی حاجت ہو، میں عابد صاحب کو کہوں آپ آئیں میرے ساتھ چلیں، میری یہ حاجت ہے اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ میرے ساتھ چل کے گئے، ابھی میرا کام ہوا نہیں، چل کے گئے واپس آ گئے، تو ایک ایک قدم پر 70 نیکیاں بھی مل رہی ہیں، 70 گناہ بھی مل رہے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے میرا کام ہو جاتا ہے تو پھر کیا ملتا ہے؟ ان کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ ان کی وجہ سے میرا کام ہوا تو ان کو اجر و ثواب کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن قَدَتْ حَاجَتُهُ عَلَى يَدَيْهِ خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی وجہ سے کسی کی حاجت روائی ہو جاتی ہے تو اس حاجت روائی کرنے والے کو اللہ گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا کہ ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہوتا نا، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ چلیں گے ساتھ تو ہر قدم پہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جب کبھی بھی کہیں بھی کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی کا وقت آ جائے، اس کی مشکل کو دور کیا کریں، اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے اور میرے اور آپ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ وَإِنْ ہَلَكَ، اور اگر کسی کی مدد کرتے ہوئے کوئی ہلاک ہو جاتا ہے، یہ جو ریسکیو کرتے ہیں، حالیہ سیلاب کے دوران کئی لوگ کسی کو بچانے کے لیے گئے تو ان کی بھی وہاں ڈیتھ پاکے ہو گئی، پانی اتنا تیز تھا یا اتنا گہرا تھا۔ اگر آدمی کسی کی مدد کرتے ہوئے
اسے موت واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی جان لیوا بیماری ہے کہ اس کے آگے پھیلنے کے خدشات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ سیلاب کے دوران پانی سے کسی کو نکالتے ہوئے خود ڈوب کے اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، وہ خود فوت ہو جاتا ہے، اس کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنْ هَلَكَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اگر اسی دوران وہ ہلاک ہو گیا، داخل الجنت بغیر حساب، حضور نے فرمایا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اس دور میں ہمیں یہ کام مشکل لگتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں ہو تو اس کے اوپر اگر مصیبت کے پہاڑ اور گرانے ہوں تو اس کے لیے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کی حاجت روائی کے لیے، کسی کی مشکل کشائی کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی رہتی ہے جب تک اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جب وہ واپس آ جائے اس وقت تک اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی رہتی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے کسی کی مشکل حل ہو جائے، اور جو حل کرانے والا تھا اللہ اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کام تھا کہ جس میں اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ صدیقہ کونین صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے مروی روایت جس کو امام طبرانی نے نقل کیا، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ادخل علی اہل بیت من المسلمین سرورا، جو آدمی مسلمانوں میں سے کسی گھرانے کے اندر خوشی داخل کرتا ہے، یعنی کوئی آدمی تنگ دست ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر ہم سمجھ لیں تو یقیناً اس دور میں کوئی خودکشی کرنے پہ آمادہ نہ ہو، کوئی اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا قتل نہ کرے، لیکن پتہ نہیں مسلمان جاگیں گے کب۔ حضور علیہ السلام نے تو زندگی کے ہر پہلو کو بیان فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ادخل علی اہل بیت من المسلمین سرورا، جو مسلمانوں کے گھرانوں میں سے کسی گھر کے اندر خوشی داخل کرتا ہے، اس آدمی کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ اما لم یرد اللہ لہ ثوابا دون الجنہ، اللہ اس شخص کے لیے جو کسی کے گھر میں خوشی داخل کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نہیں راضی ہوگا، کیا مطلب کہ اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔